آج کا زمانہ چونکہ میڈیکل کی فیسلٹیز کا زمانہ ہے، اس لیے اب بے شمار دوائیاں ایسی استعمال ہوتی ہیں جو پہلے زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو اب ان کے بارے میں سوال یہ ہے، کیا روزے کی حالت میں یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں؟ یعنی مثلا روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا، پھر انجیکشن جو ہے وہ وین میں بھی ہوتا ہے، روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھانا، روزے کی حالت میں ڈرپ لگانا، روزے کی حالت میں خون نکالنا یا خون چڑھانا، روزے کی حالت میں انسولین لینا، روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرنا، اسی طرح سے روزے کی حالت میں آکسیجن لینا، یہ اور اس جیسے بے شمار مسائل ہیں جو آج کل کی میڈیکل کی فیسلٹیز کی بنیاد پر پیدا ہوئے۔ جب ان تمام یہ کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ چیزیں آج استعمال ہوتی ہیں، تو اسلام کو فیصلہ کرنا ہے ان میں سے کون کون چیز استعمال کر سکتے ہیں اور روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چنانچہ تقریباً دنیا میں ہر سوسائٹی میں لوگ سمجھتے تھے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہوگا، پھر اگر وین میں انجیکشن کیا گیا تو اس سے تو ضرور ٹوٹتا ہوگا، یا اسی طرح سے اگر کسی نے ڈرپ چڑھایا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹتا ہوگا۔ یہ تو عوام کا ذہن تھا اور ہر جگہ تھا۔ ہم نے عربوں میں بھی دیکھا یہ کہ ہاں روزہ ٹوٹ جاتا ہوگا، اور یہاں کے لوگ بھی سمجھتے تھے۔ لیکن خود اسلام کا اپنا فیصلہ یہ ہے، اور وہ فیصلہ کیسے سامنے آئے گا؟ ظاہر علماء کے ذریعے سے۔ اور علماء یہ مسئلہ کہاں سے نکالیں گے؟ یا تو مسئلہ ہمارا ہوتا ہے قرآن میں یا حدیث میں، اگر قرآن و حدیث میں نہیں ہوگا تو اجتہاد کیا جاتا ہے۔ اجتہاد کا مطلب اس جیسی چیز قرآن و حدیث میں کہاں ہے اس کو سامنے رکھ کر کے دوسری چیز کا حکم ویسے نکالیں گے۔ میں اگر اس کو مثال سمجھانا چاہوں گا تو میں یوں کہوں گا کہ جیسے ہمارے سامنے سوال ہے چاول کھانا جائز ہے ناجائز، تو ظاہر ہے قرآن میں کہیں چاول کا تذکرہ نہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کبھی زندگی میں چاول نہیں کھایا۔ چاول کا لفظ ایک مرتبہ آپ کی زبان پر تو آیا ہے، آپ نے ایک جگہ لفظ چاول رز استعمال کیا، رز کہتے ہیں عربی میں چاول کو، لیکن آپ نے استعمال نہیں کیا۔ تو اب چاول کو حلال ماننا ہے یا حرام ماننا ہے، یہ ہے سوال۔ اب ہم قرآن و حدیث میں تو نہیں ملے گا کہیں، کیونکہ قرآن و حدیث میں کہیں لفظ نہیں ہے۔ تو اب اس کے لیے ایک اصول ہے، اور اصول کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں، یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس اصول کو فٹ کرتے ہیں تو فیصلہ ہو جائے گا، اور اسے کو کہتے ہیں اجتہاد کرنا۔ تو اب یہ جو دوائیاں آج نئی ہیں، فیسلٹیز ہیں، ان کے بارے میں جب فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، تو فقہاء نے، جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ نئے مسائل کو حل کرتے ہیں، نیا مسئلہ سامنے آ گیا اس کو حل کریں گے، حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بلڈ چڑھانے کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ اب آج کے میڈیکل میں بہت بڑی سہولت ہے یہ کہ ایک کا بلڈ دوسرے کو چڑھایا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو تفصیلات ہیں وہ میڈیکل ڈاکٹر وہ بتاتے ہیں، لیکن دوسرے کا خون چڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اب ہم نے قرآن و حدیث میں دیکھا، قرآن نے کہا، قرآن میں یہ تو ہے کہ خون ناپاک ہے، خون قرآن میں یہ تو ہے کہ خون حرام ہے، اور یہ بھی ہے کہ خون بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے انسان کے لیے، تو فائدہ مند بھی ہے، ناپاک بھی ہے، حرام بھی ہے۔ اب ادھر سے چڑھایا جا رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حضور نبی علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، محدثین کے زمانے میں، فقہاء کے زمانے میں نہ بلڈ ڈونیشن کا سسٹم تھا، نہ بلڈ چڑھانے کا مسئلہ تھا۔ آج کے اب غور کیا گیا، تو غور کرنے کے بعد فیصلہ کیا ہوا؟ انسان کی باڈی میں ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہے دودھ، اور وہ فیمیل کی باڈی میں یہ دودھ لکوڈ ہے، یہ پیدا ہوتا ہے نکلتا ہے، پیدا ہوتا ہے نکلتا ہے۔ اس کا نکلنا جو ہے وہ اس آدمی کے لیے پریشانی نہیں ہے، اور یہ دودھ جو ہے وہ دوسرے کو پلایا بھی جاتا ہے، اپنے بچوں کو پلایا جاتا ہے، یہ ہے دودھ۔ خون بھی ایسا ہی ہے، خون لکوڈ ہے، پیدا ہوتا ہے نکلتا رہے گا، اور انسان کے لیے بہت مفید ہے۔ جیسے جیسے وہ لکوڈ دوسرے کو دے سکتے ہیں، اس طرح سے یہ لکوڈ بھی دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ فیصلہ ہو گیا کہ بلڈ ڈونیشن جائز ہے۔ یعنی اس کے لیے اصول کیا بنایا گیا؟ دودھ۔ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورت کا دودھ پیا ہے، تو ایک عورت اپنا دودھ جیسے اپنے بچے کو دے سکتی ہے، دوسرے کو بھی دے سکتی ہے۔ دودھ نکلتا رہے گا اور پیدا ہوتا رہے گا۔ خون بھی سیم ایسی طرح سے کہ خون نکلتا رہے گا، پیدا ہوتا رہے گا۔ خون بلڈ ڈونیشن والے جب ایک بوتل دودھ دیتے ہیں 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں پھر واپس ہوتا دور آ جاتا ہے۔ غرض اس طرح سے اسلام کا فیصلے ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو نئی چیزیں آئی ہیں، نئی چیزوں کے متعلق فیصلہ کیا گیا کون کون سی چیزیں روزہ ٹوٹے گا، تو فیصلہ ہوا کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، وین میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلڈ دینے سے، نکالنے سے، خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلڈ چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، ڈرپ چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر ڈرپ کی دو قسمیں ہیں، ایک ڈرپ وہ ہے کہ جو کسی بیماری کی وجہ سے انفیکشن ختم کرنے کے لیے اس میں دوائی ڈالی گئی ہے، اور ایک ڈرپ وہ ہے جو کمزوری دور کرنے کے لیے اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں۔ تو جس ڈرپ کو ڈیلے کر سکتے ہیں اس ڈرپ کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ آپ پر مغرب کے بعد، افطار کرنے کے بعد یہ ڈرپ استعمال کریں، کیونکہ اس کو آپ ڈیلے کر پیچھے لے جا سکتے ہیں، لیکن جو پیچھے نہیں لے جا سکتے ہیں اس کو اسی وقت چڑھانا ہے،
اس کو اسی وقت روزے کی حالت میں ڈرپ چڑھایا جائے، کوئی حرج نہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو مسئلہ پیدا ہوا کہ ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ناک میں ڈالنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ضرور معدے میں جائے گا۔ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ پچھلی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آج کے لوگ حضرات فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب کان میں دوائی ڈالنے کے متعلق ہماری پچھلی تمام کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ کان کی دوائی معدے تک پہنچ جائے گی۔ یہ ہے قدیم انیٹمی۔ آج کے میڈیکل سائنس اور آج کا انیٹمی کہتا ہے کہ نہیں، کان میں دوائی ڈالنے سے معدے میں دوائی نہیں پہنچے گی، کان کا معدے کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ جب کوئی کنیکشن نہیں ہے تو اندر دوائی، ہاں یہ کہ اگر پردہ پھٹ گیا ہوگا تو پھر کان میں دوائی ڈالنے سے لکوڈ دوائی معدے تک پہنچ سکتی ہے۔ اب جب کسی انسان کو سخت کان کا درد ہو اور دوائی ڈالے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اور آپشن اس کے پاس دو ہی ہیں، یا روزہ چھوڑ دے گا تو دوائی استعمال کرتا رہے گا، یا روزہ رکھے گا دوائی بھی استعمال کرتا رہے گا، تو فیصلہ یہ ہے کہ آپ روزہ بھی رکھیں اور کان میں دوائی بھی ڈال دیں۔ اور اگر آپ ڈیلے کے پیچھے کر سکتے ہیں تو پھر مغرب کے بعد آپ دوائی استعمال کریں، رات میں 3 دفعہ کتنے بھی دفعہ ڈال دی ہوگی، رات کے اس ٹائم پر آپ دوائی استعمال کر لیں، کان کی دوائی، جس ٹائم میں استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹے کا کوئی خدشہ ہے ہی نہیں۔